آئین تو اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے، لیکن وہ جو آئین توڑنے کی سزا ہے اس کے نفاذ کے بغیر یہ یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ آئندہ یہ معاملہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب آپ کی تاریخ میں پولیٹیکل لیڈر جو خود فوجی تھے بنیادی طور پہ اسد خان صاحب، وہ ریلیز میں بلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ اس کو ہٹائیں، پاپولر لیڈر آ جائے تو سارے کرپٹ ایک پاسے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں چاہیے ہوتا ہے پھر آپ جو ہے پھر سارا آگے دین ریسٹ از دی ہسٹری۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل یہ ایک طرف کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کو، اس کے نظریے کو، اس کی ہر چیز کو برباد کرنے والا وہ کالا دھن ہے جس نے سیاست میں اس کے ذریعے ہر جگہ پہنچا ہے، تو وہ جس وقت تک اس کا کلا کما نہیں ہوتا اور صاف شفاف لوگ سیاست میں نہیں آتے۔ سیاست میں آنے کے لیے میں نے پہلے بھی 10 دفعہ کوٹ کی ہے کہ انڈین پروفیسر کی اسٹڈی انڈیا کے حوالے سے لیکن کہیں بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ وائی اے کرمنل از مور لائکلی ٹو ون دی الیکشن ایز کمپیئر ٹو اے شریف آدمی۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں جائز کام بھی کان ٹوٹا کرواتا ہے، یہاں پہ آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ جس وقت تک کوئی کان ٹوٹا نہ ہو تو درج نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے جنرل صاحب، ہم سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے، مگر آئی تھنک کہ سیاست جس وقت تک بلوغت میں نہیں جاتی اور سیاست جس وقت تک مال بنانے کی مشین ہے، اٹ از دی پالیٹکس دیٹ رنز آفٹر منی اینڈ منی رنز آفٹر پالیٹکس۔ یہ نظام جب تک ختم نہیں ہوگا، ہماری خواہشیں بہت اچھی ہیں مگر خواہشیں رہیں گی۔ اچھا بھٹی صاحب، جو مخاطب تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تھے، اور جن کے بارے میں وہ بار بار بات کر رہے تھے کہ یہ بات یوں کی گئی اور یہ الزام لگایا گیا سارا کچھ۔ تو اس کے بعد یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، ایک اور جب جی ایچ کیو کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اس وقت بھی معاملہ ہوا کہ کچھ تقریر انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جتھوں کو نہیں آنے دیں گے، سب نے کہا یہ دیکھیں جی ادارہ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف ہے، اور تحریک انصاف ان کے مطلب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے، مطلب یہ الفاظ پھر چلتے رہتے ہیں، اس کے بعد تجزیہ یوں کا ہوتا ہے۔ تو آج جو سپیچ ہوئی ہے اس کے بعد یہی معاملہ دوبارہ آئے گا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی باجوہ صاحب ہے، میں اس لیے بہت زیادہ احتیاط کا پہلو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو نعیم لودھی صاحب نے بہت ساری چیزیں اچھی فرمائی۔ کیا یہ جو الزام لگا تھا سلیکٹڈ ہے یا امپورٹڈ ہے، کیا اس میں رول تھا؟ اگر آپ ان کے خلاف کارروائی کر لیں کہیں رول تھا تو آئندہ سیاست کو فوج سے الگ کیا جا سکتا ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ اب تک تیار نہیں کریں گے۔ دوسرا، فوج کے خلاف کبھی بھی پاکستانی قوم نہیں ہوئی، پاکستان کی آن شان فوج ہے۔ اگر ایک دو آدمی کہیں اپنی حاکمیت یا اپنی سیٹ بچانے کے لیے کرتے ہیں، ان پہ تنقید انہوں نے خود کہا ہونی چاہیے، لیکن وہ پازیٹو الفاظوں کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ہماری فوج ہے، لیکن کیا دیکھنا ہے کہ انٹرفیرنس ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا جو سلیکٹڈ کہتے تھے، وہ جو کہتے تھے کہ الیکٹڈ لائے ہیں تو یہ تھے، کیا امپورٹڈ حکومت کہتے تھے؟ ان دونوں باتوں میں صداقت ہے یا بالکل بھی نہیں ہے؟ تو کیا اس کا تعین کبھی ہوگا کہ اگر کسی نے ماضی میں کیا؟ خود انہوں نے کہا فوج کا سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ بالکل۔ اچھا بھٹی صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ سر، یہ صرف اس پہ کامنٹ کر دیں، آپ ہی کی بات کو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس پہ بھی ذرا کامنٹ کریں کہ عمران خان دوسری طرف سے جن کے خلاف کافی ساری انہوں نے باجوہ صاحب نے مطلب ان کا رپلائی کیا اور کہہ لیں جسٹیفائی کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو افراد کے اوپر تنقید کرتا ہوں، میں تو اداروں پہ کرتا ہی نہیں۔ تو دیکھیں، اگر کوئی افراد اپنے ادارے کے آئین اور قانون سے متصادم ہو کر قدم اٹھا رہا ہے تو اس کی نشاندہی کرنا ایک حق ہے ہر سچے آدمی کا، جمہوریت کا۔ ہاں، بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے بغیر ثبوت کے الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے، عام آدمی پہ نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں انہوں نے کہا پچھلے سال فیصلہ کیا، اس کا مطلب ہے 2018 میں تو وہ فیصلہ نہیں تھا۔ تو یہ تو بڑا ابہام سا پیدا ہو گیا، لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری حفاظت کے لیے ہے، اس کو انٹرنل اور ایکسٹرنل بہت زیادہ چیلنج ہے، سیاست اس کا کام نہیں ہے۔ لیکن سیاستدان بھی، قاضی صاحب نے ٹھیک کہا، خود جا کے ڈگی میں چھپتے ہیں، ملتے ہیں، اندھیروں میں ملتے ہیں، بند کمروں میں پاؤں پکڑتے ہیں اور باہر آ کے سلطان رائی والی بڑکے لگاتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، بشمول صحافیوں کے۔ ہمیں بھی کسی نے حق نہیں دیا کسی کا، لیکن جنرل صاحب کی باتوں میں بہت سارے سوال ہیں، لیکن ان کی الوداعی خطاب تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہتری کے راستے پہ لے جائے اور سرکاری ادارے آئین اور قانون سے ماورا کوئی قدم نہ کرے۔ ہو سکتا ہے ان کے کچھ رشتہ دار نام لے کے بہت زیادہ نامناسب کام کر رہے ہیں، ان پہ بھی ان کو نظر رکھنی ہوگی۔ ایبسلیوٹلی، آمین آمین۔ سعید قاضی صاحب، یہ سوال میں بھٹی صاحب سے پوچھ رہا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب جمہوریت کے فروغ کی بات کی کہ آگے بڑھنا ہے اور فوج کی آئینی مداخلت ختم کرنی ہے، بالکل اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ کوئی ایک سیاسی پارٹی
یا ایک فرد پاکستان کو اکیلا بحرانوں سے نہیں نکال سکتا، یہ سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ تو سر عوام نے نہیں کرنا ہوتا کہ کوئی یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یار کیا ہے جان ہے، اگر 22ویں گریڈ کا جو ہمارے ہاں جو ہمارے محترم ہوتے ہیں سیکریٹری ہوتے ہیں تو اس پر تو دہجان نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی دوسرے فریق کو مورد الزام ٹھہرائیں، اس کو یہ کہیں، پہلے ہم اپنے اندر تو دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا پرابلم کیا ہے، کیوں جو آئین کرتے ہیں، روز ہمیں آئین کی جو ہے وہ روز معافی چاہتا ہوں ہمیں پکی دی جاتی ہے، اور ہم تو آئین کے تحت اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ عوام اس وقت سوالیہ نشان اٹھاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ جو پاورفل رچ اینڈ مائٹی ہے اس کا آئین ہی اور ہے، وہ سزا سے ابو ہے، وہ جو ہے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، جو ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہم جیلوں میں کیا سلوک کرتے ہیں، کرائم اگر اشرافیہ کا بندہ کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، میرے جیسا میں کامن مین ان اسٹریٹ کرے تو اس کے ساتھ کیا، ایسا جو صاحب جس محبت سے پیش آتے ہیں، کسی تھانے میں کسی رات چلے جائیے گا، وہاں پہ تفتیش کا عمل دیکھیے گا کتنا ماشاءاللہ چل رہا ہوگا محبت کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں جو طبقاتی ہے نا، جو طبقاتی تفریق ہے، اس نے اب یہ دیکھیں، مجھے بتائیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کے انتخابی منشور اور سیاسی معاشی نظام پہ ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے ساروں میں 3 بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے پراپرٹی کے مالک اور وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یار ایک طبقے کے ہو تو لڑتے کیوں آپس میں، لڑائی کس بات کی؟ وہ بات ٹھیک ہے قاضی صاحب، لیکن یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ سب مل کے نکالیں گے پاکستان کو بحرانوں سے۔ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکیلا کوئی نہیں نکال سکتا، یہ ساری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل فورسز ہیں یہ ایکچولی، جن کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے ان کی نیگیٹیوٹیز بھی ہوں گی، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ سب ملیں گے تو پاکستان بحرانوں سے باہر نکلے گا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک اور بہت پازیٹیو بات کی جنرل صاحب نے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ ملے ہوئے ہیں، یہ بران ان کے کریٹڈ ہے۔ جب تک سیاست جو ہے اپنے 2 نمبر کاروبار کا کور رہے گی، جب تک یہ جو بزنس امپائر کی تخلیق کنندہ رہے گی، یہ تخلیق کار رہے گی، یہ ہوگا۔ پھر پراپرٹیاں بناتے ہیں، پھر پراپرٹیاں بچانی ہے تو پھر ضرورت پڑ جائے گی بندوق کی بھی ہمیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بیسک سے شروع کرنا پڑے گا۔ پہلے اگر آپ بیماری کی ایٹیالوجی جسے کہتے ہیں میڈیکل کی اصطلاح میں، اگر آپ کو بیماری کی وجہ نہیں پتا تو آپ دیتے رہیں سمپٹومیٹک علاج کرتے رہیں، ایسپرو کھلاتے رہیں، ایسپرین کھلاتے رہیں کینسر کے مریض کو۔ بالکل ٹھیک انہوں نے باتیں آج پوائنٹ آؤٹ کی، اور جو 6 سال میں انہوں نے دیکھا ہوگا ظاہر ہے۔ قاضی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بحران کریٹ کیے ہیں وہی بحران سے نکال سکتے ہیں؟ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ دے آر پارٹ آف دی پرابلم۔ مسئلہ کیا ہے مجھے بتائیں، یہاں بیٹھ کے جناب کہتے ہیں اپنی ریاست پہ الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں ہم کہ جناب وہ تو وہ جو ہوا نہیں ہوا، جو دشمن وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں پاور میں نہیں ہوں، سعید قاضی پاور میں نہیں ہے تو نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، 2018 کے الیکشنز کا بھی ذکر ہوا ہے آج، آر ٹی ایس بیٹھنے کا انہوں نے کہا الزام تھا، اور ایک حکومت باقاعدہ الیکٹ ہو کے آئی تھی، یہ اس کو سلیکٹڈ کہنا شروع ہو گئے، یعنی کہ 2018 کے الیکشنز میں بھی انہوں نے واضح کیا ہے کہ کسی قسم کا ہمارا رول نہیں تھا اس کے اندر۔ آنریبل قابل احترام آرمی چیف جب جو فرما رہے تھے ہمیں یقین کرنا چاہیے، پاک فوج کے سپہ سالار ہے، لیکن ان کی پریس کانفرنس میں یا خطاب میں بھی بہت سارے سوال ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ سب اکٹھے ہوں گے۔ دیکھیں عوام نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ لڑیں، حکومت کا اپنا رول ہے، اپوزیشن کا اپنا رول ہے، میڈیا کا اپنا رول ہے، اداروں کا اپنا اپنا رول ہے۔ سب اداروں کو اپنی حدود کا تعین کر کے اس میں رہ کے ملک کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہر ادارے کو اپنی مرضی سے چلانا چاہوں اور میرا اختیار بھی نہ ہو تو میں اس میں انٹرفیئرنس کروں کہ یہ بندہ لگا دو، یہ نہ لگاؤ، اس کو جیتا دو، اس کو ہرا دو۔ اور سیاست دانوں کو بھی سیکھنا ہوگا کہ ایک ابھی قاضی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، گریڈ 22 کے کم و بیشتر میرا خیال ہے 15 سیکٹری ہوں گے، کبھی اتنا شور نہیں پڑا، اس پہ اتنا کیوں شور پڑ رہا ہے؟ کیا یہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سلیکٹڈ کیا رول رہا ہے تو کس کا رہا ہے، اس کا تعین کیوں نہیں کیا گیا؟ اس ملک کو اب آگے کی طرف چلنا ہوگا، ہم توقع یہی کرتے ہیں، لیکن یہ کہے کہ پورا ملک ایک کرے گا نہیں، جو سلیکشن جیتا ہے اس کا کام ہے، اپوزیشن کا اپنا رول ہے، تو حکومت کا اپنا رول ہے، عدلیہ کا اپنا رول ہے، سب کو اپنی اپنی حدود کا تعین کر کے اس میں رہ کے ایمانداری سے ملک کے لیے کرنا ہے۔ کوئی شخص بھی، آصف غفور صاحب نے فرمایا تھا، کوئی شخص بھی ادارے سے بالا نہیں ہوتا، کوئی بھی ادارہ ملک سے بالا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا اصل مقصد پاکستان اور پاکستان کے اداروں کا احترام کرنا ہے، اور اداروں کا کام آئینی اور قانونی حدود میں رہنا ہے۔